13واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ ایک انسان جو فوت ہو رہا ہے یا فوت ہو گیا ہے اس کی میراث کس طریقے سے اس کے ورثاء میں تقسیم کی جائے گی۔ یہ سورہ النساء میں چونکہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان پر خصوصی طور پہ ان کو بیان کیا گیا ہے، تو عورتوں پر جو ظلم ہوتا تھا اس کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ اس وقت دنیا کی کسی بھی تہذیب میں عورت کو میراث میں سے حصہ نہیں ملتا تھا۔ تو اسلام نے میراث کے وہ اصول بیان کیے جو انتہائی اعتدال پر مبنی ہیں اور انسانی فطرت اور اس کی سرشت کے عین مطابق ہیں۔ یہ جو میراث کے احکامات ہیں اس میں چند چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میراث کے احکامات اس لیے دیے گئے تاکہ دولت تقسیم ہوتی رہے، ارتکاز دولت نہ ہو۔ یہ اسلامی جو احکام انفاق ہیں ان کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تم میں صرف امیر بندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے کی میراث ہے، جب اس کی اولاد میں تقسیم ہوگی تو وہ تقسیم ہو جائے گی، اس طرح ارتکاز دولت نہیں ہوگا۔ اور زکوٰۃ میں بھی یہی چیز ملحوظ خاطر ہے، ایک چیز یہ بھی ملحوظ خاطر ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ، اس کی میراث کی جو تقسیم ہے وہ اقرب کی بنیاد پر ہے، یعنی جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے اس کو زکوٰۃ ملے گی، وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ مثلا ایک انسان ہے، اس کا باپ زندہ ہے، اس کا دادا بھی زندہ ہے، تو باپ دادا کی نسبت اقرب ہے، تو اس کا جو میراث ہے وہ باپ کو جائے گی، دادا کو نہیں جائے گی۔ اسی بنیاد پر پوتے کی میراث کا مسئلہ ہے، اگرچہ ہمارے ہاں اسے اور رنگ دے دیا گیا، لیکن جب یا تو ایک انسان ہے، اس کے فرض کریں آپ دو بیٹے ہیں اور دونوں فوت ہو گئے ہیں، دونوں کی آگے اولاد ہے، اس صورت میں تو وہی اقرب ہوں گے۔ لیکن اگر ایک بیٹا زندہ ہے، ایک جو فوت ہو گیا ہے اس کا بیٹا ہے، ایک پوتا ہے، تو اس صورت میں اقرب اس کا بیٹا ہے، اس کا پوتا نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ اقرب کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یعنی زیادہ ضرورت مند کون ہے۔ آپ فرض کریں کہ ایک بندہ ہے، اس کا میں نے پہلے مثال دی کہ اس کا دادا ہے اور وہ بالکل بے یار و مددگار ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم ان کا خیال کرو، ان کے حقوق ادا کرو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو میراث ہوگی وہ اقرب کو ملے گی، اقرب کو چھوڑ کے قریبی کو نہیں ملے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میراث تقسیم کرتے ہوئے اسلام نے انفرادی احتیاج کو تو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن ایک اجتماعی احتیاج کو اہمیت دی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بالفرض
باپ کا حصہ جو ہے وہ چھٹا ہے اور بیٹے کا حصہ اس سے زیادہ ہے، یا عورت جو ہے اس کو نصف ملتا ہے مرد سے۔ اس کا مقصد کوئی عورت کی تحقیر نہیں ہے، اس کا مقصد کوئی باپ کی تحقیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ معاش کا جو بوجھ مرد پہ پڑتا ہے وہ عورت پہ نہیں پڑتا۔ ہم اگر سسٹم کو ہی تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں کان سے دیکھوں گا اور آنکھ سے سنوں گا۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کو اب چھوڑیں گے تو بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو عورت جو ہے جب تک اس کی نکاح نہیں ہوتا، اس کی شادی نہیں ہوتی، تو اس کا باپ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، نان و نفقہ ہر چیز کا۔ جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا خامد اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو عورت پر، اور پھر عورت کو خامد کی طرف سے بھی ملتا ہے، باپ کی طرف سے بھی ملتا ہے۔ تو عورت کا جو حصہ کم رکھا گیا ہے وہ اس کی تحقیر کے لیے نہیں کم رکھا گیا، بلکہ اس زمینی حقیقت کے سبب کم رکھا گیا ہے کہ معاش کا جو بوجھ مرد پر پڑتا ہے وہ عورت پر نہیں پڑتا۔ اچھا، اس وقت کیا تھا؟ یا تو بڑا بیٹا وارث بن جاتا تھا، یا پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس طریقے سے وہ قبضہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکامات بیان کر دیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ نماز نہ پڑھ کے گناہ گار ہے، ویسے ہی وہ احکامات الہی کے مطابق میراث تقسیم نہ کر کے بھی گناہ گار ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق صرف عبادات اربع تک نہیں ہوتا بلکہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا جو ہے یہ عبادت الہی کا تقاضا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ جو وصیت کا لفظ ہے نا، وصیت، اردو زبان میں تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ایک قریب الموت بندہ جو نصیحت کرتا ہے اس کے لیے، یعنی اس نے وصیت کی تو ہم اس کا استعمال اسی معنی میں کرتے ہیں کہ جو قریب الموت بندہ اپنی موت سے پہلے ایک نصیحت کرتا ہے۔ لیکن ایکچولی یہ لفظ تاکیدی حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تاکیدی حکم یعنی کسی حکم کو بڑا موقت کر کے بیان کرنا۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک مسئلہ چلا تھا رویت حلال کا، تو پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ تو ایک معاملہ اٹھا تھا، تو آپ نے ایک لیکچر دیا تھا تمام طلباء کو اکٹھا کر کے۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ فقیہ جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو محدود نہیں کرتا، اعلیٰ حضرت کی عبارتیں پیش کر کے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو لازمی پڑھنا اور امام غزالی کو لازمی پڑھنا۔ یعنی وصیت کا لفظ اس وقت ہم نے پہلی مرتبہ سنا کہ یہ تاکیدی حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی یہ وصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی، مطلب کیا ہے؟ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا۔ تو یہاں اس سے مراد ہے یوسی، یہ مضارع ہے، اوصا یوسی، وصیت کرنا۔ تاکیدی حکم دیتا ہے کم تمہیں، اللہ تعالیٰ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے معاملے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر لے واسطے، الذکر مذکر یعنی اولاد کا پس منظر ہو تو بیٹا، بیٹے کے لیے مثل مثال ہے حظ حصہ، انثیین دو عورتوں کا، یعنی ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ میراث میں ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ
ایک بات تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جن پر اجتہاد کا جنون سوار ہے، لیکن انہیں نہ اصول تفسیر آتے ہیں نہ اصول فقہ آتے ہیں، اصول سے نہ واقف ہیں، لیکن ان کا گمان یہ ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ ابو حنیفہ بھی نہیں جانتے تھے اور شافعی بھی نہیں جانتے تھے۔ ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں نام تو نہیں لیتا، میرے لیے بعض حوالوں سے وہ قابل احترام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اب حالات بدل گئے، اب معاش کا بوجھ عورت پر بھی پڑ گیا، اب اس میں اجتہاد کرنا چاہیے اور مرد اور عورت کا حصہ برابر کر دینا چاہیے۔ وہ خدا کے بندے، اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں نص نہیں ہوتی، یہاں واضح حکم نہیں ہوتا، وہاں ہوتا ہے اجتہاد۔ اماموں کا اجتہاد نصوص کے مقابلے میں نہیں ہوتا، اجتہاد جو ہے وہ غیر منصوص چیز پہ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا للذکر مثل حظ الانثیین، جو اس کو تبدیل کرے گا وہ کافر ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے۔ پہلی بات یہ کہ اجتہاد منصوص میں نہیں ہوتا، نص کے مقابلے میں نہیں ہوتا۔ یہ کہنا گمراہی ہے، لادینیت ہے کہ جناب مرد کا حصہ جو ہے وہ اس وقت مرد اور عورت کا حصہ برابر کر دیا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے ایک آیت گزری پچھلے رکوع میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ اللہ وہاں پر امر اباحت کے لیے ہے۔ اللہ تمہارے لیے جائز قرار دیتا ہے کہ تم 2، 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو اگر انصاف کر سکو، حکم ہے نا اللہ کا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔ بعض چیزیں آپ کے خصائص ہیں، وہ آپ کے خصائص ہیں، امت کے لیے ہیں، سرکار اس میں شامل نہیں ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ورثہ ہمارے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا، ہم جو کچھ بھی چھوڑیں گے اس کو صدقہ کیا جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام اس حکم میں بھی شامل نہیں ہیں۔ اگر اس میں شامل کرتے ہو تو اس سے کون سی دلیل سے نکالو گے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ آگے آئے گا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب مجھے بتائیے اگر رسول خود اس میں داخل ہیں تو رسول کی اطاعت کیسے کرے گا جناب؟ اللہ کی اطاعت تو کرے گا۔ اگر رسول خود اس حکم میں داخل ہے تو رسول کی اطاعت کرے گا، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم میں جو حکم ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے، انبیاء کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ امت کے لیے ہے۔ اور میں اس کی وجہ آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ امام سرخسی کہتے ہیں کہ انبیاء کا ورثہ ان کے وارثوں میں اس لیے تقسیم نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا اس وقت مادی طور پہ آپ کے پاس کوئی مال و دولت تو نہیں تھا، مادی طور پہ، روحانی شان الگ چیز ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں مادی کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ نے نبوت کا، جب آپ نے وصال فرمایا تو 15 لاکھ مربع میل آپ کے زیر اقتدار تھا۔ سرخسی کہتے ہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پیغمبر نے نبوت کا اعلان کسی دنیاوی مقصد کے لیے کیا تھا، اس لیے یہ پیغمبروں کے اخلاص کی انتہا ہے کہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، تم سے کوئی اجر نہیں لیں گے، اور ان کا ورثہ بھی ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ شان نبوت ہے، یہ مقام نبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی رسول کریم علیہ السلام اس حکم میں شامل نہیں ہیں، جیسے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع میں شامل نہیں ہیں، جیسے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں داخل نہیں ہیں، اس طریقے سے یہاں بھی شامل نہیں ہیں۔ یہ حکم امت کے لیے ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جناب خبر واحد تھی، خبر واحد کدھر تھی؟ خبر واحد کب بنتی ہے؟ ابو بکر صدیق نے تو سرکار سے سنا تھا نا،
جب ایک صحابی سرکار سے ڈائریکٹ ایک بات سنتا ہے، اس کا حکم قرآن کی نص کے قائم مقام ہوتا ہے۔ خبر واحد تو بعد میں راویوں کی وجہ سے بنتی ہے، اس وقت کدھر راوی آ گئے تھے جو خبر واحد کی تم بات کرتے ہو؟ خبر واحد تو بعد میں بنی ہوگی۔ تو اس لیے یہ حکم جو ہے یہ امت کے لیے ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شامل نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کا حصہ عورت کے حصے سے دگنا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ فَإِن كُنَّ پس اگر ہوں، نساءً صرف عورتیں، یعنی ایک انسان ہے اس کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ اور بیٹیاں کتنی؟ فوق اثنتین، 2 سے اوپر، یعنی بیٹیاں 2 سے اوپر، یہ قرآن کی نص ہے، لیکن شواہد یہ کہتے ہیں 2 یا 2 سے اوپر۔ جب حضرت سعد شہید ہوئے تو ان کے رشتہ داروں نے ان کی میراث پہ قبضہ کر لیا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کی اہلیہ آئیں، انہوں نے کہا سعد تو شہید ہو گئے، 2 یتیم بچیاں چھوڑ گئے، میراث پہ بھائی نے قبضہ کر لیا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 2 ثلث ان کے ورثے میں سے عطا فرمایا، 2 بیٹیوں کو۔ تو 2 یا 2 سے زیادہ، اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو، پھر حکم کیا ہوگا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، فَلَهُنَّ پس ان کے لیے، ثُلُثَا یہ ثلث کا تثنیہ ہے، 2 ثلث، 2/3، 2 ثلث، 3 میں سے 2، یعنی 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹیوں کے ہوں گے اور ایک جو ہے وہ باقی جو وارث بنتے ہیں ان میں تقسیم ہو۔ فَلَهُنَّ پس ان کے لیے، ثُلُثَا 2 ثلث ہیں، ما ترکا جو کچھ اس نے چھوڑا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر بیٹی ایک ہو، یعنی ایک بندے کی اور اولاد ہے ہی نہیں، اس کی صرف ایک بیٹی ہی ہے، یہ بیٹا کوئی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً اگر وہ ایک ہو، فَلَهَا النِّصْفُ اسے اپنے متوفی باپ کے حصے میں سے نصف ملے گا۔ متوفی باپ یا متوفی ماں، نصف ملے گا اسے اگر ایک ہو۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اب اولاد کے بعد والدین کا حصہ بیان کیا، اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، یہ پہلی صورت ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے والدین کے لیے، لِكُلِّ واسطے ہر ایک کے، یعنی والدہ اور والد دونوں کے لیے الگ الگ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں سے یعنی والدین سے، السدس چھٹا حصہ ہوگا، مما ترکا جو کچھ اس نے چھوڑا، ان کان لہو ولد اگر اس کی اولاد ہو، یعنی ایک بندہ فوت ہوا، اس کی اولاد بھی ہے، اس کے والدین بھی ہیں، تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا نہیں، چھٹا چھٹا، چھٹا اس کو اور چھٹا اس کو، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا اگر اس کی اولاد ہو اور اس کے والدین بھی ہوں۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ اگر ایک بندہ فوت ہوا جس کی اولاد نہیں ہے، اس کے وارث اس کے والدین بنتے ہیں، یا اور بھی ہوتے ہیں، یہاں صرف اصحاب فروض کا ذکر ہے، پھر اسباط ہوتے ہیں، اس طریقے سے میراث کے احکام بہت لمبے چوڑے احکام ہوتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور اس کے والدین ہی اس کے وارث بنے، یعنی اور کوئی اس کا وارث نہیں ہے، بندہ فوت ہو گیا ہے، اولاد بھی نہیں ہے، والدین کے سوا اور کوئی اس کا وارث بھی نہیں ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کے لیے ثلث ہوگا، تیسرا حصہ، یعنی تیسرا حصہ ماں کا اور 2 حصے والد کے، 1/3 ماں کا اور 2/3 والد کے، ایک حصہ ماں کا، 2 باپ کا، اس بندے کا
کہ جس کی نہ اولاد ہے نہ کوئی اور وارث ہے، صرف اس کے والدین اس کے وارث بنتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کی ایک بہن ہے، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کی ایک بہن ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر اس کی ایک بہن ہے تو پھر سدس جو ہے وہ ملے گا اس کی ماں کو، اور بقیہ ملیں گے اس کے باپ کو۔ ماں کے ہوتے ہوئے بہن کو حصہ نہیں ملے گا، ماں کے ہوتے ہوئے بہن کو حصہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ اقرب نہیں بلکہ وہ قریبی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اس کو کہتے ہیں حجب، یعنی کسی حصے کے راستے میں رکاوٹ بن جانا، کسی بندے کا وجود جب رکاوٹ بن جائے اس کو حجب کہتے ہیں، تو یہ حجب ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ میراث کس وقت تقسیم کی جائے گی، تو من بعد وصیتیں یوصی بہا او دین، سب سے پہلے تو اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم اس پر وہ کرتے ہیں بہت کچھ، وہ ہمارا اپنا معاشرتی معاملہ ہوتا ہے، اسے کسی اور طریقے سے کرنا چاہیے، اس کو میراث میں سے نہیں۔ جو ضروری میت کے لیے جو ضروری ہیں اس کی تجہیز و تکفین جو ہے وہ اس کے پہلے سب سے پہلے وہ کی جائے گی۔ اس کے بعد اس کا قرض اتارا جائے گا، اگر وہ بندہ مقروض ہے تو اس کا قرض اتارے گا، پھر اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ اچھا، اب وصیت کے بارے میں چند چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ آتا ذی الحق حقہ ولا وصیۃ للوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ یعنی ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک بہت خدمت گزار ہے، ایک بہت بگڑا ہوا ہے۔ اب باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے وصیت کر جاؤں کہ جو میرا خدمت گزار ہے اس کو 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ دے دو، تو اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ جو حقدار ہے جس کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہے۔ ان اللہ آتا ذی الحق حقہ ولا وصیۃ للوارث، اللہ نے حقدار کو اس کا حق دے دیا، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کرے غیر وارث کے لیے، تب بھی وصیت 1/3 میں جاری ہوگی، 1/3 میں جاری ہوگی۔ یعنی ایک بندہ ہے، وہ ممکن ہے اس کی نیت نیک بھی ہو، ممکن ہے وہ اپنے ورثاء کو محروم بھی کرنا چاہتا ہو۔ کوئی بندہ اپنی اولاد سے خوش نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میرے ساری جائیداد فلاں مدرسے کو دے دینا یا فلاں ٹرسٹ کو دے دینا، وارث اس کے ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی وصیت 1/3 میں جاری ہوگی، 2/3 اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، اگرچہ وہ وصیت کر گیا ہو۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ تمہارے بچے تمہارے بعد عزت کے ساتھ جئیں، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ اس لیے وصیت اس طریقے سے نافذ ہوتی ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے حق دے دیا ہے کوئی بندہ اس کا حق چھین نہیں سکتا۔ بیٹا نافرمان ہے، سرکش ہے، باغی ہے، جو کچھ بھی ہے، بیٹا تو ہے نا، اس کا بیٹا ہونا تو ختم نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرما بردار بیٹے کا حصہ اتنا ہے، اللہ نے بینگ بیٹا اس کو حق دیا ہے۔ اس لیے اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق اولاد کو آق کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر بیٹے نے زیادتی کی تھی، باپ نے آگ کر کے زیادتی کر لی، پھر تو کام برابر ہو گیا نا۔ بیٹے نے جو کچھ بھی کیا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن اللہ نے جو اس کو حق دیا ہے
کوئی بندہ اس سے چھین نہیں سکتا۔ آنکھ کرنے کی ہمارے آئین میں تو بہت کچھ ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آنکھ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بیٹے کا حق اس کو ملے گا جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اور یہ چیز بھی یاد رہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نس ہے نس ہے، وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ قاتل بیٹا مقتول باپ کا وارث نہیں بنتا۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے نا، وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنتا، اس کی حدیث پاک میں وضاحت ہے۔ اس طریقے سے کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ تو جو بندے یہ کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم عام ہے، تو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قاتل بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا، مقتول باپ کا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت میں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا من بعد وصیت، جو میراث تقسیم ہوگی وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو اس نے وصیت کی ہے، او دین، یا قرض اتارنے کے بعد۔ قرض اتارنا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقروض شخص کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا تم پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا، مقروض ہے۔ یعنی اس قدر اس کو، اور بالخصوص ایک تو ہے نا کوئی بندہ مجبور ہے وہ قرض لیتا ہے، یہ تو الگ بات ہے۔ کبھی کوئی بندہ اپنے تعیشات کے لیے قرض لیتا ہے، اصل مذمت اس کی گئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، اب سوال یہ تھا کہ جی یہ بیٹا تو بڑا فرما بردار ہے اور یہ بڑا نافرمان ہے، تو اللہ نے تو یہ کہہ دیا برابر برابر تقسیم کر دو، یا یہ بیٹی بڑی فرما بردار ہے، اور بیٹیاں ویسے ہی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں باپ کی، تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹی کو نصف ملے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے بیٹے اور تمہارے والدین، تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم، کون ہے ان میں سے، اقرب لکم نفعا، اس کو کہتے ہیں ممیز تمیز، یعنی اقرب میں ایک ابہام ہے کہ وہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔ بھی کس میں قریب ہے؟ نفعا، نفع میں۔ جیسے آپ نے کہا ہوا اکبر منی، وہ مجھ سے بڑا ہے، اس میں ایک ابہام ہے، بھی کس چیز میں بڑا ہے؟ کبھی کبھی بہت جو بندہ بڑا طاقتور ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے، تو کبھی کبھی عمر میں بڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ سناٹی میں بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا ہے جی وہ، یعنی مجھ سے سینئر ہے۔ تو جب آپ نے سنن کہا تو وہ ابہام دور ہو گیا، وہ مجھ سے بڑا ہے عمر میں، اس کو کہتے ہیں ممیز تمیز۔ یہاں پر بھی یہ ممیز تمیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے حصے میں نے کہہ دیے ہیں ویسے تقسیم کر دو، تم نہیں جانتے تمہارے لیے کون زیادہ نفع مند ہے۔ میں نے جو احکامات دیے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر دیے ہیں، اپنی حکمت کی بنیاد پر دیے ہیں، اس لیے اپنی باتوں کو ایک طرف رکھ کے جو کچھ میں نے کہا ہے اس پہ عمل کرو۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اب اس میں علیمہ میں وعید بھی ہے اور تبشیر بھی ہے، وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ علیمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے اپنی میراث کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تقسیم کیا، اللہ خوب جانتا ہے اس نے کیا کیا۔ جس بندے نے چکر بازی کی اللہ اسے بھی خوب جانتا ہے، وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے۔ پھر فرمایا حکیمہ، اللہ بڑی حکمت والا ہے، اس کے احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔ تم بڑی محدود سوچ رکھتے ہو، بندے کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے، وہ اپنے مخصوص فائدے کو سوچتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی بھلائی کو ملحوظ خاطر رکھ کے ایک حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سب کچھ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، وَلَكُمْ، اب آ گیا میاں بیوی کے،
وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف ہے ما ترکا جو کچھ چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے کب ان لم یکن لہن ولد ان اگر لم یکن نہ ہو لہن ان کے لیے ولد اولاد اگر زوجین کی اولاد نہ ہو اور بیوی فوت ہو جائے تو خامد کو نصف ملتا ہے، بیوی کا ورثہ خامد کو نصف ملتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر ہو ان کی اولاد، یہ جو ولد کا لفظ ہے نا یہ صرف بیٹے کے لیے نہیں آتا، یعنی بیٹے کے لیے بھی آتا ہے، آپ کہتے ہیں فلاں ولد فلاں، لیکن یہ مطلق اولاد کے لیے آتا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اب مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، تو سب کی نفی کر دی۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، تو ولد کا لفظ مطلق اولاد کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی اولاد ہو، یعنی اولاد پچھلے خامد سے بھی ہو سکتی ہے، تم سے بھی ہو سکتی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ فَلَكُمُ الرُّبُعُ پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہوگا، مِمَّا تَرَكْنَا اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، لیکن کب؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ اس وصیت کے بعد جو انہوں نے کی ہے اسے پورا کرنے کے بعد، بہا جس کی، او دین یا قرض اتارنے کے بعد۔ تو اگر اولاد نہ ہو تو خامد کو نصف، اگر اولاد ہو تو خامد کو ربع، چوتھا حصہ۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ اور ان کے لیے، اب خامد فوت ہو گیا، بیوی کو کیا ملے گا؟ ان کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا، کب؟ ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری اولاد نہ ہو، پھر اس کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ پھر ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے۔ اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اولاد ہو تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ مِمَّا تَرَكْتُمْ اس میں سے جو تم نے چھوڑا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ بعد اس وصیت کے، توصون بہا جو تم کرتے ہو، او دین یا قرض ہو، قرض اتارنے کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اگر ایک ایسا آدمی ہے یورث جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلالتن، وہ کلالہ ہے۔ کلالہ کیا ہے؟ اس سورت کی آخری آیت میں کلالہ کے احکام آئیں گے۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی نہ اصل ہو نہ فرع ہو، یعنی اس کے والدین بھی فوت ہو گئے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، وہ کلالہ ہے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ بھائی اور بہن جو ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں، ایک عینی، ایک اللاتی اور ایک اخیافی۔ اصل میں آج تھوڑا سا وہ جیسے وہ کلاس میں نہیں ہوتا بچوں کا لیکچر، اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں، تو یہ اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیات میں کیا ہے، تو اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوں، یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ تو تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک عینی بھائی بہن، ایک اللاتی، ایک اخیافی۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس تعلق ہے اس آیت کے ساتھ۔ اگر بھائی بہن ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوں تو انہیں عینی کہا جاتا ہے۔ اگر باپ ایک ہے اور ماں مختلف ہے اس کو اللاتی کہتے ہیں، یہ میرا اللاتی بھائی ہے، یعنی باپ ہمارا ایک ہے، ماں مختلف ہے۔ اگر ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہو، یعنی عورت نے پہلے ایک خامد سے شادی کی، پھر اس سے طلاق ہو گئی یا
جدائی ہوگی، اس نے اور سے شادی، ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہے، اس کو اخیافی کہتے ہیں، اخیافی بہن بھائی، عینی، اللاتی، اخیافی۔ اب یہاں پہ کلالہ کی جس بہن کا ذکر ہے اس سے مراد اخیافی بہن ہے، کیونکہ اللاتی کا ذکر سورت کے آخر میں آئے گا۔ ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اگر ایک شخص جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کلالتاً، وہ کلالہ ہے، اب امرأتن، یا وہ عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یعنی کلالہ مرد یا کلالہ عورت، اور اس کے لیے ایک بھائی ہو یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو جو اخیافی بہن بھائی ہوں گے ان میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ۔ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر اس سے زیادہ ہوں، اگر 2 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ ثلث میں برابر ہیں، ان کو ثلث ملے گا۔ اور بھائی، یہ موقع ہے یہاں پر میراث برابر ہے مرد اور عورت کی، بھائی اور بہن کو برابر برابر ملے گا، برابر برابر تقسیم کیا جائے گا ثلث، اگر اس کے بھائی اور بہن 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں۔ کب؟ من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوصی بہا، جس کی اس نے وصیت کی، او دین، یا قرض کے، قرض اتارا، غیر مدار، یہ ہے وہ نقطہ کہ وصیت کرتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ یعنی اگر ایک بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ورثاء کو محروم کر دوں، یا وہ کسی وارث کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے تم نے وصیت وہ کرنی ہے جس میں تمہارا مقصود کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہو، کسی کی نفرت میں یہ کام نہیں کرنا، غیر مدار، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا وصیت کے ساتھ کسی کو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اب آپ دیکھیں، اگر یوصیکم اللہ میں رسول بھی شامل تھے تو پھر رسول سے یہ کہنا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کی کیا لاجک ہے؟ اور یہ جو نقطہ ہے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا نقطہ ہے، انہوں نے فدق پہ باز کرتے ہوئے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور کمال کا نقطہ ہے۔ یعنی پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا روحانی مقام اور مرتبہ تو سبحان اللہ، وہ علمی طور پر بھی اتنے مضبوط ہیں اور اتنا اعتدال ہے ان کی تحریروں میں، اور اتنی جان ہے ان کی تحریروں میں کہ اگر بندہ ان کو سمجھ لے تو وہ دین کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم آج سکھ مترا دی ودھیری سے آگے نہیں گئے۔ نعت بھی کمال کی ہے، سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا استغفر اللہ، کمال کی نعت ہے، آگ لگا دیتی ہے آج بھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پڑھنا بھی تو چاہیے نا، ان کا دیوان تو میرا نہیں خیال کہ 50-60 صفحے کا بھی ہو، ان کا جو شاعری کا دیوان ہے پیر میر علی شاہ صاحب کا، وہ 50-60 صفحے کا بھی نہیں ہے، لیکن کتابیں ان کی کوئی 10-12 سے زیادہ ہیں۔ لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے بس ادھر توجہ زیادہ دی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے ذوق کو زیادہ تسکین مل جاتی ہے، اور یہ جو ان کے علمی شاہپارے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ تو یہ نقطہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ اگر یوصیکم میں سرکار کو بھی شامل کیا جائے تو پھر رسول سے یہ کہنا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کی کیا لاجک بنتی ہے؟ وہ جو سرکار نے فرمایا نا کہ جو بندہ 40 دن کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ یہ حکمت کے چشمے ہیں جو ایسے اہل محبت کی زبانوں سے جاری ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات، اللہ اسے داخل کرے گا جنتوں میں، تجری، جہاں اطاعت کس کو کہا گیا؟ میراث کے بعد یہ احکامات آ رہے ہیں، یہ بشارت میراث کے بعد ہے،
تجری جاری ہیں من تحتہا، جن کے نیچے الانہار نہریں، اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، اور وہ سدا ان نہروں میں رہیں گے، سدا وہاں رہیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کی زندگی کتنی فانی ہے، نہ جانے کس موڑ پہ ختم ہو جائے، اور کتنی عارضی ہے۔ جو بندہ اس محدود زندگی میں اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اسے دائمی جنتیں عطا فرما دیتا ہے، خالدین فیہا، وہ سدا اس میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَذَلِكَ، اور یہی الفوز کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کامیابی ویسے تو ہر بندہ چاہتا ہے نا، لیکن بندہ معیار نہیں طے کر پاتا کامیابی کا۔ ایک چور کہیں چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے ڈاکہ چوری کر کے، ڈاکہ مار کے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں آج کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی وہ ہے کہ جب ایک بندہ دنیا سے جائے تو اللہ کی طرف سے آواز آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندے پلٹ آ میری بارگاہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میری جنتوں میں داخل ہو جا، میرے صالح بندوں میں داخل ہو جا۔ یہ ہے کامیابی۔ اللہ فرماتا ہے جس بندے نے احکامات الہی کی پیروی کی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، ذالک الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کر جاتا ہے اللہ کی حدود کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو نہیں مانتا، تجاوز کر جاتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو عذاب مہین ہے نا، ذلیل کرنے والا عذاب، یہ صرف کافر کے لیے ہے، کیونکہ اگر مومن گناہگار کو وہ دوزخ میں گیا بھی، اس کو سزا ملی بھی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے معاف فرمائے سب کو، تو اس کا عذاب اسے پاک کرنے کے لیے ہوگا، پاک کرنے کے لیے ہوگا، وہ پاک ہوگا جنت میں جائے گا۔ اس کا عذاب علیم ہو سکتا ہے، شدید ہو سکتا ہے، کبیر ہو سکتا ہے، مہین نہیں ہو سکتا۔ مہین عذاب کافر کا ہے۔ اب یہاں پر جو کہا اس کے لیے عذاب مہین ہے، اور پھر پہلے کہا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ کلمہ گو مومن ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، کلمے کی برکت سے وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا۔ ابدی دوزخ صرف کافر کے لیے ہے۔ اب کیا ہے؟ اب دو صورتیں ہیں، یہ سارا ہے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ یہ کہے کہ جی میں نے غلط کیا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے۔ ایک بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ سمجھتا تو ہے نا مجھے نماز پڑھنی چاہیے، وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے تو وہ کافر ہوگا، یعنی ایک بات کو سچ مان کے نہ کرنا فسق ہے اور ایک بات کا انکار کر دینا کفر ہے۔ تو یہاں پر وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کیا، ان کو مانا ہی نہیں، پھر وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور پھر اسے عذاب مہین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ میرے مالک، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ یا اکرم الاکرمین، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ میرے مالک، قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما۔ میرے مالک، ہماری قبروں کو بھی منور فرمانا، ہمیں قیامت کی تاریکیوں میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں وقت دیتے ہیں، ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما، ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک صاحب کو جزائے خیر دیجیے، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔